بھی دی، محل کے تمام کمرے تم کھول سکتی ہو مگر 7واں کمرہ کبھی مت کھولنا۔ کچھ دن تک نازش نے بادشاہ کی بات مانی، مگر ایک دن تجسس اس پر غالب آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ 7ویں کمرے کے دروازے تک گئی اور آخر کار اسے کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ حیران رہ گئی۔ اندر اس کا اپنا گھوڑا بادل کھڑا تھا۔ نازش دوڑ کر اس کے پاس گئی اور فوراً اس کی رسیاں کھول دی۔ آزاد ہوتے ہی گھوڑا بولا، جلدی کرو، دیوار کے پاس جا کر وہاں سے ایک دستانہ اور ایک برش بھی اٹھا لو، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ دونوں، نازش اور اس کا وفادار بادل، تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلے۔ پیچھے سے سپاہی دوڑتے آئے، مگر نازش نے فوراً دستانہ پھینکا اور زمین سے گھنا سا جنگل اگ آیا۔ وہ خوشی سے اپنے گھوڑے پر سوار بھاگتی رہی، مگر پھر اسے محسوس ہوا کہ سپاہی ابھی بھی اس کے پیچھے ہیں، اور اس نے وہ برش پھینکی اور اچانک اونچے پہاڑ کھڑے ہو گئے اور سپاہیوں سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ کافی لمبا سفر کرنے کے بعد وہ ایک اور سلطنت میں آ نکلی۔ وہاں ایک خوبصورت باغ تھا جس میں ایک عجیب و غریب سنہری سیبوں کا درخت کھڑا تھا۔ اس نے بھوک سے نڈھال ایک سیب توڑ لیا۔ سیب ٹوٹتے ہی باغ میں چھپی ہوئی گھنٹیاں بج اٹھیں اور وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، فوراً سپاہی آئے اور اسے پکڑ لیا۔ سپاہی نازش کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے گئے۔ بادشاہ نے غضبناک لہجے میں پوچھا، تم نے میرے باغ سے سیب کیوں توڑا؟ نازش نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، میں بہت لمبا سفر کر کے آئی ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ شاہی باغ ہے، مجھے بھوک لگی تھی اس لیے ایک سیب توڑ کر کھا لیا۔ بادشاہ نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی چور نہیں بلکہ ایک سادہ دل مسافر ہے، اسی لیے اس نے اسے سزا دینے کے بجائے باغ کا مالی بنا دیا۔ نازش نے وہاں اپنا نام کسی کو نہیں بتایا، اس کی ہے وہ گمنام مالی کے نام سے مشہور ہو گئی، اور اب وہ محل کے باغ میں ایک سادہ مالی کی طرح رہنے لگی۔ اس سلطنت کے بادشاہ کے 3 شہزادے تھے، ان میں سے 2 بڑے شہزادے پہلے ہی شادی شدہ تھے، جبکہ سب سے چھوٹا شہزادہ ابھی جوان تھا اور اکثر تنہا باغوں میں سیر کرنے آ جایا کرتا تھا۔ ایک دن سب سے چھوٹا شہزادہ باغ میں سیر کرتے ہوئے آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نئی مالی خاموشی سے پھولوں کی کیاریوں کے پاس کام کر رہی ہے۔ شہزادہ مسکرا کر بولا، گمنام مالی شہزادی، تم نے میرے لیے کبھی پھول کیوں نہیں توڑے؟ میں ابھی توڑ دیتی ہوں میری شہزادے۔ نازش گھبرا کر فوراً سب سے خوبصورت پھول توڑنے لگی، مگر اچانک ایک تیز کانٹا اس کے ہاتھ میں چک گیا اور اس کی انگلی سے خون کی ایک بوند زمین پر ٹپک پڑی۔ جیسے ہی وہ بوند مٹی کو چھوئی، اچانک جہاں خون گرا تھا وہاں ایک گہرا سرخ گلاب کھل اٹھا۔ پھر اس کے آس پاس کی مٹی ہلکی سی لرزنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے باغ کی کئی کیاریوں میں سرخ گلاب ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ شہزادہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً اپنا ریشمی رومال نکالا اور نازش کے زخمی ہاتھ پر باندھتے ہوئے آہستہ سے کہا، یہ باغ تو برسوں سے ہے مگر اس میں ایسے گلاب کبھی نہیں کھلے۔ نازش نے نظریں جھکا لیں اور ہوا میں پھیلتی گلاب کی خوشبو کے ساتھ باغ کا منظر پہلے سے بھی زیادہ جادوئی لگنے لگا۔ دونوں میں ملاقاتیں ہونے لگی، باتیں ہونے لگی اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ میں ایک دور کی سلطنت کی شہزادی ہوں اور میری ماں نے مجھے مارنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے میں وہاں سے بھاگ گئی۔ پھر نازش نے اپنی پوری کہانی شہزادے کو بتا دی اور شہزادے نے بنا کوئی دیری کیے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ چند دن بعد محل میں جشن ہوا۔ شہزادی نازش اور شہزادے افروز کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور دونوں خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اس نے اپنی ماں اور سوتیلی بہن کو معاف کر دیا اور وہ ان سے اور اپنے باپ سے پھر کبھی نہیں ملی۔